اب میں اردو تقریر کے لیے حسن الدین سلمہ کو آواز دے رہا ہوں، اسٹیج پر آ جائے۔ یہ اشفاق سلمہ کے لیے 50 روپے کا اور انعام موصول ہوا ہے، لے لیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم۔ جناب صدر، حاضرین جلسہ اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس میں حق تعالی شانہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے۔ تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو۔ تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے۔ تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو، طلاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، تمہاری چھوٹی سی چھوٹی بچیاں بھی شعراء و ادباء کی مجلسوں میں کھلبلی مچا دیتی ہے، تم نظم و نثر کے استاذ ہو، ماہر فن ہو، اس جیسا کلام پیش کر دو۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خداوند قدوس نے چیلنج کیا، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کے تمام مخلوق بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا کلام پیش کرنا چاہے نہیں پیش کر سکتی، چاہے ایک دوسرے کے حامی و مددگار کیوں نہ بن جائے۔ یہ ایک چیلنج تھا، دشمنان اسلام و قرآن کے لیے ایک ذری موقع تھا، جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف طعن و تشنیع کر رہے تھے، جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ میدان میں آتے اور اس جیسا کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس تحریک کو ابھرنے سے پہلے ہی کچل دیتے۔ لیکن اس چیلنج پر سب کو صاف سن گیا، ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی، وہ سب ماہرین فن، فصیح و بلیغ اور زباندانی میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے، کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا، سب کی زبانیں گم ہو گئی۔ پھر حق تعالی شانہ نے اور نیچے اتر کر فرمایا، اگر تم پورا قرآن نہیں پیش کر سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو، اگر تنہا نہیں لا سکتے تو اپنی عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو اور تمام حمایتوں کو بلا کر اس کا جواب پیش کر دو۔ ارشاد فرمایا، ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کیا تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے؟ تو کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہے بلا لو، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو۔ لیکن دوستو، اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کسی کی رگ حمیت نہیں پھڑکی، کسی دل میں غیرت نہیں آئی کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کر دیتے، اس تحریک کو بھی خبون سے اکھاڑ پھینکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رگ حمیت کو پھر للکارا، ان کے شک و شبہ کو پھر مہمیز لگائی اور صداقت کا اعلان کیا۔ فرمایا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، کہ اگر تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر بھی شبہ ہے اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بنا کر لاتے ہیں، تو تم اس جیسی ایک ہی صورت بنا دو،
اپنی معبودان باطلہ کو ساتھ لے لو، ان کا تعاون لے کر تمام قوم کو جمع کر کے انفراداً صحیح اجتماعی طریقے سے اس کی ایک صورت پیش کر دو۔ اور اگلی آیت میں چیلنج بھی ہے وَلَن تَفْعَلُوا کہ تم قیامت تک نہیں پیش کر سکتے۔ حضرات آپ عرب قوم کی تاریخ پڑھیے، وہ قوم جاہل و ناخواندہ ضرور تھی، لیکن اس قوم میں شعراء و خطبہ، فصحاء و بلغاء کا ایک جمع غفیر تھا، زبان پر ان کو مکمل عبور تھا۔ ان کا ادنا سے ادنا فرد بھی اپنے زبان کے جادو سے دلوں کو مسحور کر لیا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قوم بڑی غیور، باحمیت اور حوصلہ مند تھی۔ ان کو للکارنا ہنسی کھیلنا تھا، لیکن قرآن نے زبردست چیلنج کیا، اور جب چاروں طرف سے آواز نہیں آئی تو پھر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ کہ تم اس جیسی ایک بات ہی پیش کر دو۔ تمہاری طلاقت لسانی کے چرچے تو آسمان پر ہے۔ پھر ایک چھوٹی سی سورت إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھ کر باب کعبہ پر آویزہ کر دی گئی۔ کافی دن تک کعبہ کے دروازے پر یہ سورت لٹکی رہی، لیکن وہ دشمنان اسلام، وہ تحریک اسلامی کو بھی خبون سے اکھاڑنے والے، وہ محمد عربی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے خون کے پیاسے، ان کا تو ایک صورت بنا کر مدعا حاصل ہو رہا تھا، بازی ان کے ہاتھ تھی، لیکن کہیں سے کوئی چوکی آواز بھی نہیں آئی۔ سامعین کرام، قرآن کا چیلنج صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام افراد سے متعلق ہے۔ یہ چیلنج آج بھی اہل دانش کو للکار رہا ہے۔ آج بھی جو قرآن کے خلاف اپنی ناپاک زبان استعمال کرتے ہیں، وہ اس چیلنج کو قبول کرے، میدان میں آئے، ان کے لیے راستہ صاف ہے۔ میں انہی چند باتوں میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت و شب اور سورج جگمگائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ